بہت سے لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے یا کسی کے لیے بھی جو آپ کا عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہو، انہوں نے جب قرآن پاک پڑھا ہے یا کوئی تسبیح کی ہے ان کے لیے، اب اس کا ثواب ان کو بخشنا ہے، ان کو بھیجنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو لکھ کے دیتے ہیں، جی مولوی صاحب بخش دیں، یا پھر اپنا اس کو کسی مدرسے کے بچے جو پڑھتے ہیں، بچے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اکٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بالکل ایک آسان طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو کیسے بخشنا ہے، ان کو کیسے پڑھ کے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی یہ دیگیں شگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی پہنچے یا آپ کا کوئی بھی عزیز ہے اس کو پہنچے، تو میرے دوستو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے دل کے اندر نیت کر لیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہی ہوں، اس کا جو ثواب ہے وہ میرے والد کو پہنچے، میری ماں کو پہنچے یا میرے والدین کو پہنچے، یا جو بھی آپ کا عزیز وہاں پہ موجود ہے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے تو آپ کا جو آپ قرآن پڑھ کے بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ یہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کا قرآن ختم ہوا تو اب یہ ٹینشن میں ہے کہ میں نے جی اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو یا کسی کو بھی کیسے بخشوانا ہے، کیسے یہ بھیجنا ہے۔ دیکھیں آپ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں، ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، الحمد شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو آپ کو عربک دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگیں۔ جب آپ نے یہ کلیئر کر لیا، اب آپ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میں نے یہ جو جتنا قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد کو یا میری ماں کو یا میری والدہ کو، جو بھی آپ کا عزیز ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ضرور یہ جو آپ نے پڑھ کے ان کے لیے بھیجا ہے اللہ کی رحمت سے ضرور پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے بلا وجہ ایسے ہی فضول باتوں پہ ٹینشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے خود ہی اپنے عزیز و اقارب کے لیے قرآن پڑھ کے یا کوئی بھی نیک کام کر کے ان کے لیے کوئی ایسا کام کروا دیا جو صدقہ جاریہ ہو، کوئی درخت لگوا دیا اس پہ، جیسے کہ کوئی خرچہ آیا وہ آپ نے کر دیا، کوئی ایسا سٹاک وغیرہ ہو جہاں پہ کوئی بارش آ جائے، لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو، تو آپ وہاں پہ کوئی کمرہ، جتنا آپ صاحب استطاعت ہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، تو آپ کا ثواب ضرور پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی تھی، بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے ان کو بخش دیا تو ہماری نیکیاں نہ کہیں کم ہو جائیں۔ اور میرے دوستو نہیں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، الف لام میم، آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں گے تو کیا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال سے یہ نیکیاں مٹا دے گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کو بھی ثواب چلا جائے گا اور آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔